کہ ہمارے درمیان مشفق و کرم فرما شیخ محترم حضرت الحاج مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات سکون سے اطمینان سے تشریف فرما رکھیں، انشاءاللہ مجلس ہوگی اور حضرت کی وعظ و نصیحت ہوں گے انشاءاللہ۔ جاتا ہے اچھا تو ڈھیلا تھا وکفا سلام علی عباد الذین اصطفى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفقت يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه، كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، معزز دوستوں، آپ حضرات بہت دنوں سے ماشاءاللہ شوق میں تھے اور شوق میں رہتے ہیں کہ دین کی بات ہمیں سنائی جائے اور ہم سنیں اور عمل کریں۔ یہی ایمان والوں کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ ایمان والا اس بات کا شوقین ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دین کی بات آئے، کیونکہ اسے اپنے دین سے بہت محبت ہے اور وہ دین کو ہی اپنی کامیابی کی بنیاد سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک مالدار کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا، وہ اور کی تلاش میں رہتا ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ابن آدم مال کا اتنا حریص ہوتا ہے پھر اس کے پاس دو وادیاں بھی ہوں مال کی، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، تو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ تیسری کی تلاش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ میرے مال میں اور اضافہ ہو جائے اور اضافہ ہو جائے۔ ایسے ہی جو علم کا طالب ہوتا ہے، دین کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ چاہتا ہے کہ دین کی بات سنائی جاتی رہے، اس کے ایمان میں تازگی ہوتی رہے اور اس کو دین کی باتوں میں ایک لذت ملتی ہے، لذت بھی ملتی ہے، قوت بھی ملتی ہے، فرحت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے۔ دین کی باتوں میں لذت بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دونوں ہی ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ ایمان والا اللہ کو اور ان کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور یہی اس کے ایمان کا کمال ہے
کہ وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے اللہ اور ان کے رسول کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ ان چیزوں کو کم جانتا ہے کہ کم ہے، اور جو چیز اسے حاصل ہو رہی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اور ان کے رسول ایمان والوں کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہی ایمان کی روح ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے جس پر وہ زندہ ہے۔ اللہ اور ان کے رسول کی محبت ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے۔ تو دین کی بات میں اس کی لذت بھی ہے جو کہ محبوب کی بات ہے، اور قوت بھی ہے اللہ کی بات میں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات میں قوت بھی ہے، برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، راحت بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے۔ دین کی باتوں کو سننے سے سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنا سکون ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دین کی بات سن رہے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں کہ یہ مجمع کیا کر رہا ہے؟ اللہ اور ان کے رسول کی محبت میں جمع ہے۔ یہ کیوں اکٹھا ہو رہے ہیں؟ اللہ اور ان کے رسول کی محبت میں اکٹھا ہو رہے ہیں تو قیامت میں اعلان ہو، اس اعلان کے یہ بندے مستحق ہوں گے۔ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّا اَيْنَ الْمُتَجَالِسُونَ فِيَّا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں آپس میں بیٹھا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں آپس میں جمع ہوا کرتے تھے؟ تو یہ اجتماع ان کے لیے بہت بڑا خیر کا اور برکت کا باعث ہے۔ نماز کے لیے اجتماع ہوا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہونا، نمازوں کے لیے جمع ہونا، یہ امت کے کاموں کے لیے جمع ہونا، مشورے کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک شخص چلا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں اس کو فرشتہ ملا، تو فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بستی میں ایک عزیز رہتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کوئی غرض تجارت وغیرہ کی اور کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، صرف للہ فی اللہ زیارت کرنی ہے اور ملاقات کر کے آ جاؤں گا میں۔ بعد میں اس شخص نے ظاہر کیا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور تجھ کو بشارت سنانے کے لیے کہ اگر تیرا یہ مقصد ہے طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، تو مبارک ہو، تیرا چلنا مبارک ہو، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد کو خاص سایہ عرش الہی کا نصیب ہوگا بروز قیامت، جس دن کہ اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گھبراہٹ طاری ہوگی، بے چینی ہوں گی، پریشانی ہوں گی۔ اس دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہ ہوگا، ذالک یوم عسیر، سب سے سخت دن ہوگا وہ۔ اس دن 7 قسم کے افراد کو عرش الہی کا سایہ حاصل ہوگا، تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ دنیا کی دھوپ جب ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جب دھوپ ہوتی ہے گرمی کے اندر، تو دھوپ میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، فوراً آدمی درخت کے سائے میں بھاگتا ہے
چھپر کے سائے میں بھاگتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے آدمی کو، اس وقت پتہ چلتا ہے اب تو دھوپ اچھی لگ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، اور جب گرمی آئے گی تو انسان کو پھر سایہ اچھا لگے گا، ٹھنڈ اچھی لگے گی۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، گرمی کے اندر سردی مانگتا ہے اور سردی کے اندر گرمی مانگتا ہے، یہ انسان بھی عجیب ہے۔ تو فرمایا ایک تو وہ شخص ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جو پبلک کے درمیان انصاف کرتا تھا، سب کی خدمت کرتا تھا، سب کا خیال رکھتا تھا، اور ان کے درمیان محبتیں کرایا کرتا تھا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ بادشاہ کے عدل و انصاف سے عالم میں سکون حاصل ہوتا ہے، پبلک کے درمیان خیر پھیلتی ہے، برکت پھیلتی ہے، امن و امان ہوگا، سکون ہوگا تو کاموں کے اندر راحت بھی ہوگی اور ملک کے اندر ترقی بھی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، ایمان والا ہو، تو وہ اللہ کا سایہ ہے۔ السلطان ظل اللہ فی الارض، وہ اللہ کا سایہ ہے، وہ اللہ کا نائب ہے کہ وہ مخلوق کے درمیان انصاف کرتا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، سب سے محبتیں کرتا ہے، سب کے حقوق کو ادا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ سب سکون سے رہیں۔ تو ایسا انسان اللہ کا سایہ ہوتا ہے، رحمت کا، برکت کا، خیر کا، جس کے نیچے رعایا اور پبلک سکون حاصل کرتی۔ جیسے کوئی مسافر پریشان تھک کر آرام حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، وہاں ٹھنڈا پانی مل جائے، اس کو سایہ بھی اچھا ہو، ظل بارد و ماء بارد، سایہ بھی ہو ٹھنڈا، پانی بھی ٹھنڈا، تو کتنا سکون ملے گا اس کو۔ ایسے یہ بادشاہ پبلک کے لیے ٹھنڈک ہے اور رحمت ہے۔ امام عادل وہ شاب نشا فی عباد اللہ۔ دوسرا وہ شخص ہے، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، دین کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، دین کے ساتھ پرورش پاتا ہے، اچھی صحبتوں میں رہتا ہے، نماز کا شوقین ہوتا ہے، علم کا شوقین ہوتا ہے، اچھے معاملات کرتا ہے، اچھے انسانوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، وہ نوجوان بڑا قیمتی نوجوان، ایسا نوجوان جو آوارہ گردی سے بچتا ہے، غلط سوسائٹی سے بچتا ہے، غلط دوستوں کے پاس بیٹھنے سے بچتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ یہاں غلط باتیں ہو رہی وہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ ایسا نوجوان بڑا قیمتی۔ اور وہ نوجوان جو برے دوستوں کے ساتھ سوسائٹی رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، دوستیاں رکھتا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، تو اس کو پھر شراب میں لگا دیتے ہیں، نشے کا عادی بنا دیتے ہیں، چوری کا عادی بنا دیتے ہیں، ڈکیتی کا عادی بنا دیتے ہیں، قتل و غارت گری کا عادی بنا دیتے ہیں، ایسے ہی کسی کام میں اس کو پھنسا دیتے ہیں کہ وہ خود بھی ذلیل ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، اور اس کی زندگی بھی انہوں نے برباد کر دی۔ ایسا دوست انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، سانپ سے زیادہ خطرناک ہے ایسا دوست۔ بچپن میں انسان دوستی کے چکر میں رہتا ہے، اور اکثر دوست اس کو بگاڑنے والے ملتے ہیں۔ بہت کم دوست ہیں جو اس کو اچھا مشورہ دیتے ہوں،
آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ کو زندگی میں ایسے کتنے دوست ملے ہیں جنہوں نے آپ کو اچھا مشورہ دیا، اچھی جگہ آپ کو لے گئے، اچھی مجلس میں آپ کو لے گئے، دین کی مجلس میں آپ کو لے گئے، اللہ کے خوف کی بات جو کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات جو کرتے ہیں، اچھے اخلاق کی بات جو کرتے ہیں، وہ اچھے اخلاق اپناؤ، اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرو، برائیوں سے روکو اور غلط کاموں سے روکو۔ ایسے دوست آپ نے زندگی میں کتنے پائے؟ اکثر دوست آپ کو وہ ملیں گے جو برائیوں کی طرف لے چلتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج برائی کی طرف چلتا ہے، خیر سے دور ہوتا ہے، شر کے قریب ہو رہا ہے، فتنے کے قریب ہو رہا ہے، بلاؤں کے قریب ہو رہا ہے، مصیبتوں کے قریب ہو رہا ہے، اور خیر سے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، اتنا دور ہوا کہ معلوم ہوا کہ بہت دور چلا گیا ہو۔ بہت یہ ایسا لمحہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے تو میرا دوست ہے، اور معلوم ہوا کہ اس نے دوستی کے اندر آپ سے سب سے بڑے دشمنی نکال لی، سب سے بڑا دشمن وہ ثابت ہوا، بری راہ پر ڈال دیا اس نے، کیونکہ وہ شیطان کا اعلی کار بنتا ہے۔ وہ دوست شیطان کا اعلی کار ہے، اور شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان سے کفر کرائے، شرک کرائے، بدعت کرائے، خرافات کرائے، لعنت کی چیزیں کرائے، اور پھنسا کر کیا کہہ دے، میں تو چلتا ہوں، میرا کام پورا ہوا، تو جان تو نمٹ۔ اب وہاں سے فوراً وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے، انسان کو ہلاکت میں ڈال کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، میں کسی اور کو اپنا اعلی کار بناؤں گا، یہاں تک میرا کام پورا ہو گیا۔ شیطان کا اور شیطان کے دوستوں کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال کر، تباہی میں ڈال کر، بربادی میں ڈال کر، چھوڑ کر اور بے یار و مددگار چل جائے، کیونکہ اس نے تو قیامت تک کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے مہلت لے رکھی، یہی اس کا کام ہے۔ تو ایسا نوجوان جو آپ کو اچھی بات بتائے اس کو تلاش کرو، ایسا دوست تلاش کرو جو آپ کو اچھائی کی طرف لے چلے، اور اگر آپ کو ایسا دوست نہ ملے تو اچھی کتاب کو اپنا دوست بناؤ، کتابیں پڑھو، اس سے خلوت میں رہنا ہی اچھا ہے۔ اپنا کام، اپنا دنیا کا جائز کام، رزق حلال کی تلاش، اس کی محنت، اور فارغ وقت میں اپنا قرآن پاک سے بڑا دوست، قرآن پاک سے بڑا دوست کون ہوگا؟ اللہ کی کتاب آپ کو خیر ہی خیر بتائے گی، برائی سے روکے گی، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے، دینی کتابیں ہیں، دینی کتابوں کو اپنا دوست بناؤ۔ خیر الجلیس فی الزمان کتاب، بہترین دوست زمانے کے اندر کتاب ہے، تو انسان کو اچھی بات بتاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ شاب نشا فی عبادۃ اللہ، تو دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر رہا، ذکر اللہ میں رہا، تلاوت میں رہا، نمازوں میں رہا، دین کے کاموں میں رہا، اور اس نے اپنا وقت قیمتی بنایا، حلال کمانے میں مصروف رہا۔ حلال کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، حلال کمانا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، چھوٹی موٹی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے حلال کمانا، اور اس پر اپنی زندگی چلانا، اپنے گھر والوں کو اس پر ڈالنا۔ شاب نشا فی عبادۃ اللہ، دو شخص ہو گئے، اور تیسرا شخص وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ وہ دو شخص، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، جو اللہ کی محبت میں ملا کرتے تھے، اللہ کے لیے ملاقات رکھتے تھے بلا کسی غرض کے، اللہ کی محبت کے لیے دین کی نسبت پر ملا کرتے تھے، اور دین کی نسبت پر ہی الگ ہوا کرتے تھے، تو ان کے تعلقات للہ فی اللہ تھے، اور کوئی غرض نہ تھی سوائے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے، اور ایک دوسرے کی دینی خیرخواہی کے، اپنی آخرت کی فکر کے، آخرت کی فکر میں رہتے تھے،
اپنی اصلاح میں رہتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ ہم کتنا ٹھیک چل رہے ہیں کتنا غلط چل رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ بھی لے، رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ بھی کرے کہ آج دن بھر میں اس نے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے۔ اگر اچھے کام یاد آئے ہیں اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ آج مجھ سے اتنے اچھے کام ہو گئے، اللہ کا شکر، اس کی توفیق پا۔ اور اللہ پاک توفیق نہ دے تو انسان کیا خیر کر سکتا ہے۔ اور اتنے کام برے ہو گئے تو توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ بچنے کی کوشش کرے کہ یہ کام جو ہوئے غلط ہوئے، فلاں بات جو کہی گئی اس کو یہ غلط کہی گئی، فلاں شخص کے ساتھ میں ایسے پیش آ گیا یہ غلط ہوا، اس سے معافی اختلافی کیسے کروں، اپنے عمل کو ٹھیک کیسے کروں۔ انسان اس بات کا محاسبہ کرتا رہے گا تو اس کے اعمال سدھار کی طرف آتے رہیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ کتنے حضرات ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھے وہ انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کا عادی اور اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، انتہائی مخلص ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ کیا خرچ کر رہا ہے دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کی بھی خبر نہ ہو، اتنا اخفا رکھتا ہے اور اتنا اس کو چھپا کر خرچ کرتا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ خرچ کم ہو یا زیادہ اللہ آپ کے لیے۔ پرانے حضرات کا یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ راتوں کو لے کے اپنا پیسہ نکلا کرتے تھے اور کوئی مل جاتا اس کو دے دیا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون دے رہا ہے آپ کو اور کس کو دیا ہے، معلوم ہوگا۔ تحقیق تو کرتے تھے کہ آدمی ٹھیک ہے اور مخفی طور پر اس کو دیا اور چل دیے، ایسے بھی حضرات تھے۔ خیر اگر دن میں خرچ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کھلم کھلا خرچ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے تو بھی صحیح ہے۔ مقصود تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی رکھے، چاہے علانیہ خرچ کرتا ہو چاہے پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے معاملات کا تعلق تو اس کی نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ثواب اور عقاب کا تعلق تو نیتوں سے ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ کے یہاں معاملہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جیسے نیت کی ویسا اس پر پھل مرتب ہوتا ہے۔ کتنے حضرات ہو گئے؟ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کیا کہ کب نماز کا وقت ہوگا میں مسجد جاؤں گا، مسجد میں بیٹھوں گا۔ مسجد میں آنا جانا بھی عبادت ہے۔ جب آپ گھر سے چل رہے ہیں مسجد اور جا رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جلدی آؤں گا میں، تو آپ کا مسجد میں آنا جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور برائیاں معاف ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص مسجد آتا ہے جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں شاندار کیا کہیے ناشتے اور مہمانی کے سامان تیار فرماتے ہیں۔ اعد اللہ له منزل نزلا فی الجنہ، نزول تیار کرتا ہے، اکرام، اس کا اکرام ہوتا ہے۔ من غدا وراح المسجد اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، اس کے نزول تیار ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسجد آیا کرتا تھا، مسجد جایا کرتا تھا، مسجدوں سے محبت رکھتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر انسان خاموش بیٹھا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا جب تک کہ انسان مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اگر وہ خالی بھی بیٹھا ہوا ہے تو بھی فرشتوں کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون دعا کرتے ہیں؟
فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ اس کو حدث نہ ہو۔ جب حدث کا تقاضا ہو جائے تو انسان باہر نکل جائے۔ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، خالی بیٹھنے پر اس کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر وہ نوافل پڑھ رہا ہے اور نوافل کا وقت نہیں ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہو، تسبیحات پڑھ رہا ہے تو اللہ کا ذکر تو بہت ہی بلند شے ہے بھائی، سب سے بلند ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں بہتر ہے۔ کوئی بھی حال ہو انسان کی زندگی کا، اللہ کا ذکر ہر حال میں اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ اور اللہ کا ذکر تو اتنی عمدہ چیز ہے۔ کتنے افراد ہو گئے؟ 5واں کون سا ہوا؟ ہاں، تو مسجد میں آنے کا اس کو شوق ہے، مسجد بنانے کا شوق بھی کتنا عمدہ ہے۔ مسجد بنانے کا شوق ہے، برا نہیں ہے، عمل کر سکتا ہے مسجد بنانے کا، تو جتنا بھی حصہ اس کو مل جائے، جتنا بھی اس کا مسجد میں خرچ ہو جائے۔ ایک لوٹا ہی اس نے مسجد میں لا کر رکھا، جب تک کہ وہ لوٹا ہے، لوگ وضو کر رہے ہیں، اس کا ثواب برقرار ہے۔ تو مسجد میں جو کچھ وہ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کا ثواب اس کو اسی وقت سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد کو دیکھنا عبادت، وہاں آنا عبادت، وہاں چلنا عبادت، وہاں بیٹھنا عبادت، وہاں کی تعمیر، مساجد کی تعمیر ایمان کا بڑا کام۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور ایمان والے کے لیے تو ہر جگہ اللہ پاک نے سجدگاہ بنا دی ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جہاں بھی موقع ہو وہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت جگہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں تو بندوں کی طرف سے، لیکن ہے زمین پاک ہے تو ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وقلبہ معلق بالمساجد، اور چھٹا وہ شخص ہے جس کو کسی عورت نے کسی غلط کام کے لیے بلایا، اس کو موقع بھی تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ میں ایسا کام کروں۔ اللہ کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو فوراً بچایا ہے، اور قال انی اخاف اللہ، کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا دل میں اللہ کا خوف آیا اور وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ توبہ ایسا کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ بہت اونچے درجے کا بندہ ہے، صدیقین میں لکھا جاتا ہے یہ بندہ جو ایسے موقع پر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، ہٹا لے، صدیقین میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ پاک سے خوف کرتا ہو اور گناہ سے بچتا ہو تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ۔ ایک بار ہارون رشید اپنے اہلیہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور عجیب قسم کھائی انہوں نے، اور غصے میں کہہ بیٹھے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب اس بات کا پتہ کسے ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اب یہ مسئلہ پہنچا علماء کے پاس، علماء حیران کہ کیا جواب دیں۔ ایک عالم نے ہارون رشید سے پوچھا کہ ایسا بھی زندگی میں آپ کے کوئی موقع آیا ہے جب گناہ پر قادر ہو اور عین موقع پر آپ نے اپنے آپ کو ہٹایا ہو، سنبھالا ہو، بچایا ہو؟ کہا ایسا ہی بہت دفعہ ہوا ہے، ارادہ ہوا اور اللہ پاک کے خوف سے میں ہٹ گیا۔ تو اس عالم نے کہا پھر تو آپ جنتی ہیں اور طلاق نہیں پڑے۔ کہاں سے سمجھا کہ اللہ پاک نے فرمایا؟
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہی ہے۔ اللہ پاک سے انسان ڈرتا بھی ہو اور امید بھی رکھتا ہو، اللہ پاک سے خوف بھی ہو، اور پھر اگر ہو جائے گناہ توبہ کرے، بہت بچے بہت بچے بہت بچے بہت بچے۔ اگر نادانی میں گناہ ہو گیا، جان کر ہو گیا اور بہت بڑی گستاخی اس سے ہو گئی، فوراً توبہ کرے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے، کہ یہ نہ سوچے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، اور ایسا سوچنا کہ چلو توبہ کر لیں گے، گناہ کر لو، یہ بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی نافرمانی ہے یہ سوچ کر کے ابھی تو گناہ کر لوں بعد میں توبہ کر لوں۔ ایسا سوچنا اور ایسا سوچ کر گناہ پہ اقدام کرنا یہ بڑی گستاخی ہے بندے کی۔ ایسا ہرگز نہ کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ جو توبہ کرتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، جس کو جتنی جلدی سچی توبہ حاصل ہو جائے، وہ بندہ خوش قسمت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کو جلدی ہی توفیق عطا فرما دی اللہ پاک نے سچی توبہ کی۔ سچی توبہ بہت کم خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنے افراد ہو گئے؟ اور 7واں شخص ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، اور ذکر اللہ سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ رونے لگتا ہے۔ جس بندے کو اللہ کی یاد میں رونا آ جائے بہت خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش قسمت ہے۔ تنہائی میں ہو وہ بھی خوش قسمت ہے، تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے، اور مجمع کے اندر ہو اس پر اثر ہوا رونے لگا، تو یہ رونا اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اور ان آنسوؤں کو اپنے چہرے اقدس پر مل لیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آنسو ان کے لیے بشارت ہے کہ جس جگہ لگ جائیں گے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ تسلی ہم گناہگاروں کو بھی ہو گئی حاصل، یا سو ہے ندامت کے بجھا دیں گے جہنم کو۔ اللہ کی یاد میں رونا جس کو حاصل ہو جائے وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 قسم کے افراد ہیں، تو اس کی کوشش کریں، دعا کریں کہ یا اللہ ان 7 قسم میں ہمارا داخلہ فرما اور ہمیں ان خوش قسمت بندوں میں شامل فرما۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ آسان بات ہوئی یا مشکل بات ہوئی؟ سمجھ میں آئی نا؟ تو جب اگلی دفعہ آنا ہوگا تو پوچھوں گا پھر وہ حدیث شریف وہ یاد بھی رہے کہ نہیں، پہلے سنانی پڑے گی۔ وعدہ دیکھ لو کون کون کر رہا ہے وعدہ ہیں؟
بس جب آپ وہ حدیث سنانے کے لیے جو یہ پوری حدیث شریف بخاری شریف کی روایت ہے، وہاں یعقوب صاحب سے معلوم کرو کہ ہاں تیار ہیں، پھر اگلا پروگرام جب بھی ملے گا جب یہ حدیث شریف پوری آپ کو اور یہاں سنائیں گے پھر، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ